کرامت کا تعلق ایک غریب گھر سے تھا۔ وہ ایک سکول کا چپڑاسی تھا۔ سکول میں وہ سب استادوں سے بڑے اخلاق سے پیش آتا۔ شادی کے بعد اس کے اخراجات میں بہت اضافہ ہو چکا تھا، اس لیے اس نے رات کو نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سکول کے پرنسپل کی سفارش پر اسے ایک بڑے ہوٹل میں ایک ویٹر کی نوکری مل گئی۔ اب کرامت دن کو سکول میں اور رات کو ہوٹل پر اپنی ڈیوٹی کرتا۔ ہوٹل پر ایک رئیس باقاعدگی سے آتا تھا۔ اس کی عمر 40 سال کی تھی۔ وہ ہفتے میں 3 بار ہوٹل میں رات کا کھانا کھانے آتا، مگر وہ اکیلا نہیں ہوتا تھا۔ ہر رات اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی عورت ضرور ہوتی تھی۔ سوموار کی رات ایک عورت، منگل کی رات دوسری اور بدھ کی رات تیسری عورت ہوتی۔ تینوں عورتیں بہت خوبصورت تھیں۔ رئیس صاحب نے ادھر کسی کو بتایا ہوا تھا کہ میں نے 3 شادیاں کی ہوئی ہیں اور یہ میری تینوں بیویاں ہیں۔ ہوٹل کا مالک، مینیجر اور باقی سٹاف رئیس کی قسمت پر رشک کرتا تھا۔ ایک ساتھ 3 بیویاں ہیں اور تینوں ہی خوبصورت ہیں، مگر اصل معاملہ کچھ اور ہی تھا جس کو رئیس نے چھپایا ہوا تھا۔ بیوی تو رئیس کی ایک ہی تھی جو رئیس کے ساتھ سوموار کی رات آتی تھی۔ باقی 2 عورتیں رئیس کی گرل فرینڈز تھیں۔ ایک منگل کی رات اور دوسری بدھ کی رات رئیس کے ساتھ ڈنر کرتی تھی۔ اس نے اپنی عقل مندی سے اس بات کا پتہ لگا لیا تھا کہ اس کی بیوی کون سی ہے اور دوست کون سی ہے، مگر اس نے اس بات کا کبھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا۔ اس نے سوچا کہ میرا کام ادھر صرف اپنی نوکری کرنا ہی ہے، میں کیوں کسی کے ذاتی معاملات میں پڑوں۔ ایک رات رئیس سوموار کی رات اپنی بیوی کے ساتھ آیا، مگر اگلی رات وہ اکیلا ہی تھا۔ یہ 2 سال میں پہلی بار ایسا ہوا کہ رئیس اکیلا ہی ہوٹل میں کھانا کھانے آیا۔ کرامت نے اسے کھانا پیش کیا اور واپس چلا گیا۔ کرامت نے محسوس کیا کہ رئیس تھوڑا اداس تھا۔ کرامت رئیس سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر خاموش رہا۔ بدھ کی رات دوبارہ رئیس اکیلا ہی کھانا کھانے آیا۔ ہوٹل میں کچھ لوگ رئیس سے پوچھ رہے تھے کہ رئیس صاحب سب ٹھیک تو ہے نا؟ آج دوسری رات ہے آپ اکیلے ہی ہوٹل میں آ رہے ہیں، ہماری دونوں بھابیاں ساتھ نہیں تھیں؟ اس نے بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایک کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور دوسری اپنے میکے گئی ہوئی ہے۔ جب سب چلے گئے تو رئیس نے میری طرف دیکھا۔ میں اس وقت رئیس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس نے مسکراتے ہوئے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے مجھ سے ایک عجیب سوال کیا۔ اس نے کہا، کیا تم بھی باقی لوگوں کی طرح یہی سمجھتے ہو کہ میری 3 بیویاں ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں رئیس صاحب، بیوی تو آپ کی ایک ہی ہے جو سوموار کی رات آپ کے ساتھ آتی ہے، باقی 2 تو آپ کی دوست ہیں۔ اس نے حیرت زدہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تجھے اس بات کا کیسے پتہ چلا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، رئیس صاحب میں استادوں کی محفلوں میں بیٹھنے والا ہوں، اتنا تجربہ تو مجھے بھی ہے۔ جب آپ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہوٹل میں موجود کچھ لڑکے بچ بچا کر آپ کی گرل فرینڈ کو دیکھنے کی کوشش کرتے تھے تو آپ ان کی طرف مسکرا کر دل میں کہتے تھے کہ جس بادل کو تم ترس رہے ہو وہ تو مجھ پر ہی برس رہا ہے۔ مگر جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے تھے اور اگر کوئی دیکھنے کی کوشش کرتا تو آپ کی آنکھیں غصے سے لال ہو جاتی تھیں۔ آپ سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ کوئی آپ کی بیوی کی طرف دیکھے۔ دوسری نشانی مجھے یہ ملی کہ آپ کی دوست آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ادھر ادھر ضرور دیکھتی تھی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں دوسروں سے باتیں بھی کر لیتی تھی، جس کا شاید آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ آتے تھے تو اس کی نظر صرف آپ پر ہی ہوتی تھی، گویا آپ ہی اس کی ساری کائنات ہیں۔ رئیس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگا، میں بہت بڑی غلطی پر تھا۔ اللہ نے مجھے ایک اچھی بیوی دی مگر میں نے اس کی قدر ہی نہیں کی۔ میں ہر مہینے ان دونوں کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیتا تھا۔ اس مہینے میں نے پیسے نہیں بھیجے
تو انہوں نے کوئی دوسرا شکار ڈھونڈ لیا۔ رئیس نے میرے سامنے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ غیر محرم سے دوستی نہیں کرے گا، اپنی بیوی کی ہی قدر کرے گا۔ اس دن کے بعد رئیس ہفتے میں صرف ایک ہی بار اپنی بیوی کے ساتھ اس ہوٹل میں ڈنر کرنے آتا تھا۔